لیکن اگر اس میں آپ 2 نمبری کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، تو یہ دنیا داری ہے۔ آپ شادی کر رہے ہیں کہ انبیاء نے شادی نہیں کی، شادی کرنا دنیا داری ہوتی ہے، نبی نہ کرتے، نبی تجارت نہ کرتے۔ انبیاء نے کاروبار کیے، تجارت کی، شادیاں کی، ان کی اولادیں ہوئی، ان کی تربیتیں کی، تو یہ کیا دنیا داری نہیں ہے؟ ہاں اگر اس میں غلط کام آ جاتے تو پھر وہ دنیا داری ہو جاتی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہوتا۔ تو آپ نے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی میں جاتا ہو۔ پھر سیدۃ النساء العالمین، دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس رب کی جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یار کتنے جہان ہیں، کسی کو 18,000 عالم اللہ نے دکھائے، کسی کو کتنے لاکھوں عالم اللہ نے دکھائے۔ فرمایا تمام کا رب جو ہے وہ ایک ہی ہے، خالق و مالک ایک ہی ہے، قل هو اللہ احد اللہ صمد۔ میں ان سب کے لیے رحمت کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ اللہ اپنے محبوب کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، ان سب کے لیے رحمت کون ہے؟ میرا محبوب ہے۔ اور محبوب کیا فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ تمام عورتوں کی سردار ہے، تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے۔ اچھا یہ لقب سرکار نے عطا کیے ہوئے ہیں، لوگوں نے، کسی مولوی نے، کسی اہل نظر نے نہیں، حضور نے، امام الانبیاء سید الانبیاء نے اپنی بیٹی کو ایسے کہہ کے پکارا کرتے تھے نا۔ پھر سیدۃ النساء اہل جنہ، یہ بھی حضور نے عطا فرمایا لقب کہ آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ جنت کی جتنی بھی عورتیں ہوں گی اور تمام کی سردار کون ہیں؟ سیدہ۔ اچھا دیکھیے قرآن پاک میں بھی فرمایا نا مسلمان خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہوتا ہے نا، وہ پیش کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جیسے مردوں کے لیے فرما دیا کہ بھئی آپ نے جیسا میرا محبوب کہے ویسا ہی کرنا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے ویسا ہی کرنا ہے۔ حضور یا رسول اللہ نماز کا حکم آگے کیسے پڑھیں؟ اللہ پاک نے فرمایا جیسا میرا محبوب ادا کرتا ہے ویسے کرو۔ مولا حج کا حکم آیا کیسے کریں؟ میرے محبوب کو دیکھتے جاؤ تمہارا حج ہو جائے گا، اندازہ کریں۔ اچھا فلاں 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 احکامات کیسے کریں؟ فرمایا جیسا میرا محبوب کہتا ہے ویسے کرتے چلے جاؤ۔ اب محبوب اندازہ کریں کیا فرما رہی ہیں، خود عطا فرما رہی ہیں مقام جو ہے خاتون جنت کو خود عطا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح یہ ہمارے لیے یہ بیان کیا گیا نا کہ آپ نے مردوں کے لیے، اسی طرح خواتین کے لیے بیان کیا گیا کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں اور جو بنات ہیں، جو آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ نے ان کے سیرت و کردار پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے۔ آپ کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ سیدۃ النساء ہیں، زہرا ہیں، فاطمہ ہیں، بطول ہیں، مطلب یہ ان کے القابات ہیں نا۔ فرمایا اچھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو دوزخ کی آگ سے روکنے والی ہیں۔ میں نے آپ کو بڑی پیاری سی وہ حدیث پاک روایت بیان کی نا کہ حضرت امام حسن کی، کہ ساری رات عبادت بھی ہو رہی ہے لیکن دعائیں ہو رہی ہیں، تو کس کے لیے؟ حضور کی امت کے لیے اور حضور کی امت کے لیے۔ کاش کہ آج امت کی بیٹیاں بھی آپ کی سیرت و کردار پر عمل کریں۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم سیدہ پاک کی کنیزیں ہیں یا ہم سیدہ پاک کے غلام ہیں، لیکن عمل کرنے کی جب بات آتی ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں جی نہیں، چھوڑو جی وہ مولویاں دیا گلا نے ساری، ابھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ باتیں بھی کریں گے جو کہ ہمیں پسند تو نہیں آتی، کتابوں کی حد تک ہمیں بڑی پسند آتی ہیں وہ باتیں، لیکن جب ہم بیان کریں اور کہیں کہ اپنی عملی زندگی میں کرو تو ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، چھوڑو یار۔ کیونکہ ابھی ماشاءاللہ کلاس ہو رہی تھی تو ہم آج سیدہ پاک کے والے سے ہی کلاس کر رہے تھے کہ آپ کی شان کتنی بلند ہے اور وہ کیسے بلند ہوئی۔ اور جو بلند لوگ ہوتے ہیں نا، عظیم لوگ ہوتے ہیں، وہ ایویں عظیم نہیں بن جاتے، ان کا سیرت و کردار ویسا بولتا ہے تو پھر ہی وہ لوگ عظیم بنتے ہیں نا۔ تو ذاکیہ نہایت اعلیٰ اور پاکیزہ عادات اور اخلاق والی، مطلب اگر دیکھا جائے تو آپ کی ساس بھی تھیں، مولا علی پاک کی جو والدہ ہیں وہ آپ کی ساس ہیں، آپ کی سوتیلی مائیں بھی گھر میں موجود ہیں، لیکن ساری آپ کی پاکیزگی بیان کر رہی ہیں۔ اندازہ کریں سوتیلی ماں ہے نا ماں شفیقہ رضی اللہ عنہ کی، اتنا حسن سلوک، اتنا حسن سلوک کہ انہوں نے جب سرکار سے کوئی بات کہنی ہوتی تھی یا منوانی ہوتی تھی نا تو وہ خود نہیں کہتے تھے، ادب، لحاظ ہے نا ایک ادب، وہ سیدہ پاک کو عرض کرتے تھے کہ جی آپ ہماری سفارش کر دیں۔ اور یہ صحابہ کرام اور صحابیات کا بھی عالم تھا، اور سب سے بڑی بات ازواج مطہرات میں جو اتنے قریب ہیں اور گھر والے ہیں، مطلب وہ یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ ہماری جو سفارش ہے نا وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔
سب سے زیادہ کس کی بات سنی جا رہی ہے؟ سیدہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی. اور آپ سب رشتہ داروں کا بھی خیال کر رہے ہیں اور ان سے پیار اور محبت سے. یہ نہیں کہ میں امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، نہیں، ان میں کسی نے پوچھنا ہی نہیں، بلکہ آگے بڑھ کر لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے. اندازہ کریں، آگے بڑھ کر لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے. بڑی بڑی باتیں آتی ہیں اگر ہم ان کے سیرت و کردار کے والے، خدمت کے والے سے اور جذبہ ہمدردی کے والے سے بات کری، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. امام حسن حسین پاک بیمار ہو گئے. اندازہ کریں، اللہ والوں کی جو آزمائشیں ہوتی ہیں نا، اس میں امت کے لیے بڑے راز ہوتے ہیں، بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، بڑی تعلیم ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے ہمارے لیے. وہ تو اعلیٰ عرفہ لوگ ہیں نا، تو انہوں نے تربیت کی. ان کے ساتھ جو ایسے معاملات ہوتے ہیں نا آزمائشوں والے، وہ ہماری تربیت ہوتی ہے. اب کیا ہوا، بیمار ہو گئے. ہم تو بیمار ہو جائے تو ہم تو رولا ڈال دیتے ہیں نا، لے ساڈے نال ہی ہونا سی، اسی تو بتھیریاں پڑھائیاں کیتیاں. پھر صاحب تسی تو بڑا کچھ دسیا، اسی تو بڑا کچھ پڑھ لیتا، اسی تو مر گئے، لٹے گئے، برباد ہو گئے. نہیں، ہم تو اسی نماز ہی نہیں پڑھنی، نہ ہم تو اسی درود ہی نہیں پڑھنا. اے لوتے اے پیاج سارا. اور وہ اتنی اعلیٰ اور ہستیاں، ان کی زبان میں یہ آتا ہی نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بڑا ہی مشکل دور تھا، کون سا؟ مکے والا، شروع کا. بڑے لوگ بڑی بڑی بدتمیزی کرتے تھے کہ آپ جناب توحید کا درس کیوں دیتے ہیں، بڑی بڑی بدتمیزی کرنی. لیکن گھر آ کے ان کی اولاد یا گھر والے یہ نہیں کہتے تھے کہ حضور آپ چھوڑ دیں، نہ کریں. اندازہ کریں، ہم تو کہتے ہیں نا کہ چھاڑ دو یار کی رکھیا ہے، بلکہ وہ ساتھ دیتے تھے، ہمت بڑھاتے تھے اور زیادہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے. اور حضور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آگے انشاءاللہ تعالیٰ بڑا بہتر وقت آئے کہ یہی لوگ ایمان لے کر آئیں گے، اور لے کر بھی آئے وہ لوگ. تو بیمار جب ہو گئے نا امام حسن حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوستوں نے مشورہ دیا مولا علی پاک کو کہ یار اپنی منت مانگو. انہوں نے منت مانگی کیا کہ یار بچے ٹھیک ہو جائیں گے نا تو ہم روزہ رکھیں گے. بچے ٹھیک ہو گئے، اللہ نے کرم کیا، روزہ رکھ لیا. انہوں نے روزہ رکھا. افطاری کے ٹائم جب کھانے کی باری آئی تو دروازے پہ کوئی آ گیا کہ جی میں مسکین ہوں، اے اہل بیت آپ کے پاس کچھ ہے تو مجھے بھی کھانے کو دے دیں. تو اندازہ کریں، یہ نہیں کہ چلو تھوڑا دے دیا، تھوڑا رکھ لیا، نہیں، سارے اٹھا کے دے دیا. جتنا بھی پڑا ہوا تھا، خادم بھی ہے گھر میں، جو بھی تھا پڑا ہوا، حالانکہ روزہ بھی تھا، دے دیا. اگلے دن پھر روزہ رکھ لیا. پھر کوئی یتیم آ گیا، مسکین آؤں یتیم آؤں، یتیم آ گیا، اہل بیت کچھ ہے کھانے کو مجھے دے دیں. اچھا، لوگوں کو بھی یہ پتا تھا کہ یار اہل بیت کی بارگاہ سے نہ نہیں ہونی، یہ وہ در ہے جہاں سے نہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ نہیں کرتے تو یہ خون رسول ہے، تو خون رسول میں نہ نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں نا واقعات پڑھتے ہیں کہ امام زین العابدین کے پاس، اندازہ کریں، ان کے بڑوں کا قاتل آ گیا، انہوں نے اس کو بھی پانی پلا دیا. کہا حضور آپ کو پتہ نہیں چلا؟ فرمایا مجھے تو پہلے ہی پتا تھا، وہ تیرا عمل تھا، یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے. وہ تیرا عمل ہے نا، یہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا کہ لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک سے کیسے پیش آنا. وہ تیرے بڑے تھے، انہوں نے تجھے لالچ سکھائی. تو بہرحال آپ نے دوسرے دن، پھر تیسرے دن پھر ایسے کوئی اسیر آ گیا، اس کو دے دیا آپ نے کھانے پینے کے سارا جو معاملات تھے. اور یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند آ گئی کہ اللہ نے اس کا